جو ہے وہ کافی زیادہ جلا ہے اور کافی زیادہ سوجا ہے، اور اتنی سوج رہی ہے پاکستان کی کہ اب وہ ایران کو بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ آپ کو پتا ہے ایران نے ابھی لیٹسٹ ریسنٹلی جو ہے پاکستان کو 2 بار ٹھوکا ہے، ان کے گھر میں گھس کے ان پہ بمباری کی ہے۔ اس کے بعد یہ پروسیس ہوگا یہاں پہ، اور پھر آپ کو جا کے یہ بینک گارنٹی ریٹرن ہوگی۔ تو اس کا اب نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ٹرانزٹ ٹریڈ پہ اثر کیا ہوا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جناب پاکستان کے راستے سے ٹرانزٹ ٹریڈ ڈسکریج ہو کے آپ دوسرے راستے سے چلی گئی ہوئی ہے۔ ان کو ٹھوکا ہے، وہیں پہ ان کی شلواریں اتاری ہیں پاکستان کے اندر، تو وہ ایران کے آگے تو وہ چوہا ہے۔ اور یہ بات صرف ایران کے آگے نہیں، پاکستان کی پوری دنیا کے آگے کوئی اوقات نہیں ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کنٹری کے آگے بھی پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ پر اسٹریٹجیز بنتی ہیں اور پالیسیز ترتیب دی جاتی ہیں، یہ ہے ان کا میجک وینڈ، ان کا وہ مائنڈ سیٹ، ان کا آگے بڑھنے کا مائنڈ سیٹ اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کا مائنڈ سیٹ جو ہے۔ جو اہم شرائط ہیں جب تک افغان طالبان اسے پورا نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان سمجھتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس میں بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ اس میں صرف یہ نقصان نہیں ہو کہ پاکستان کے راستے سے ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کی ڈسکریج ہوئی ہے اور وہ پلٹ کے چلی گئی ہے بندر عباس ایران کے راستے سے، اور وہاں سے فل تھراٹل کے ساتھ وہ کام چل رہا ہے، اور ادھر سے ہی جا رہی ہے یہ ساری ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے بندر عباس کے راستے سے جا رہی ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں ایک نقصان، ایک تو نہیں بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن جو سیلینٹ ہے وہ میں کہوں گا، ایک تو جو ٹریڈرز اگر پرابلم میں آیا تو گورنمنٹ بھی پرابلم میں آئی، تو افغانستان کی گورنمنٹ بھی ظاہر اس چیز کو لائک نہیں کیا، تو ایک تو پولیٹیکل جو ایک مطلب ایک بیک فائر ہوتی ہے وہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ یہاں سے پاکستان کے راستے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے نہ جانے کی وجہ سے کتنی فیملیز پاکستان کی، کوئی کہا جاتا ہے کہ 50,000 جو فیملیز ہیں وہ اس کے ساتھ کنسرنڈ ہے، ٹرکرز کی صورت میں، ٹائر والے کی صورت میں، ریسٹورانٹس کی صورت میں، پورٹ کی صورت میں، بارڈر کی صورت میں، وہ سارے ان کا روزگار بھی افیکٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اور پھر تیسرا جو نقصان میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کے راستے سے جا رہی ہے، آپ کی پورٹ سے جا رہی ہے، تو آپ کو تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت یہ ہے کہ آپ کے پاس لیوریج ہے اس کی، کہ آپ ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ ہم لک سینٹرل ایشیا کریں، پاکستان کے راستے سے اپنی پورٹس کو کھولیں، اور پاکستان کی پورٹس سینٹرل ایشیا کے ساتھ نزدیک ترین پورٹس ہیں، یعنی 9 دن میں آپ سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں۔ پاکستانی پورٹ سے جب آپ کا کنٹینر نکلتا ہے تو 9ویں دن آپ کا کنٹینر شیرخان بندر کراس کر رہا ہوتا ہے، 9ویں ہی دن میں آپ کا کنٹینر کراچی یا پورٹ قاسم سے نکل کے حیرتان بارڈر کو جو ازبکستان کے ساتھ ہے وہاں سے کراس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو آپ کی لیوریج اسٹریٹجک آپ وہ کام کر رہے ہیں اور روزگار کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو اپنی ٹریڈ کو اپنی پورٹس کے راستے سے انکریج کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کو بھی آپ اس میں انکریج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ بتائیں کہ یہ کیا بیوروکریسی کا کام ہے؟ یعنی ایک افسر نے ہمیں یہ بتایا کہ 2022-23 میں انہوں نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ $3 ارب سے $7 ارب پہ پہنچ گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ اشیاء تھیں کوئی 200 کے قریب ان کے اوپر کاٹا لگا دیا کہ اب یہ پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے نہیں آ سکیں گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیونکہ ان کا الزام یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں سمگلنگ ہوتی ہے، سمگلنگ تو بارڈر پہ ہوتی ہے، تو بارڈر پہ روکنا تو پاکستان کی ذمہ داری، اس میں افغان تاجر کا امپورٹر کا کیا قصور ہے؟ کہ پہلے تو جو آپ کا ٹرانزٹ جو کارگو ہے وہ کراس اوور کر گیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی وہاں پہ۔ اگر وہ واپس آ رہا ہے تو پھر ایک سوال ہے کہ کیسے واپس آتا ہے، جب آپ کی ایک اتنی لینتھی ایک فینسنگ ہے بارڈر کی، اتنی اسٹرنجنٹ اس کے اوپر یعنی سیکیورٹی میئرز ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ آ بھی رہی ہے تو گیٹس کے راستے سے واپس آ رہی ہے، تو پہلا تو یہ سوال ہے۔ ایشیا کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا رستہ ہندوستان کے ساتھ مل کر افغانستان کوئی نیا رستہ بنانے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہندوستان افغانستان کوئی نیا رستہ بنائے، افغانستان نے پاکستان کا رستہ بہت پہلے روک دیا تھا۔ اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ UN میں جا کر افغانستان کی شکایت کرنے والا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی تک پاکستان گیا ہوگا، یہ بھی نیوز پرانی ہوگی، نہیں، پاکستان بول رہا تھا پر گیا نہیں تھا، لیکن اب پاکستان نے ٹان لی ہے۔ جب چابہار بندر یا پورٹ
کہ جب بات کنفرم ہو گئی اور باہر آ گئی، یہ بات وائرل ہو گئی، تو بھائی پاکستان کو لگی کڑک والی مرچی کا تڑکا لگتے ہوئے ان کی سوج گئی، اور انہوں نے ٹان لی کہ اب پاکستان سیدھا جائے گا یو این کے پاس اور وہ شکایتیں لے کے جائے گا، جو شکایتیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک نیوز میں کہا ہے دوستو، اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، کہ ہم یو این کے پاس جائیں گے اور افغانستان کے خلاف وہ سارے ثبوت ہم دکھائیں گے کہ ٹی ٹی پی ہے یا جو بھی ہے یہ افغانستان سے آ رہا ہے، ان کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہے، ان کے لیڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو رستہ دینے والے بھی افغانستان طالبان ہیں جو پاکستان تک لے کے آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستانی سینا کے اوپر حملے کروا رہے ہیں۔ ہم نے کئی بار افغانستان کی سرکار کو جو ہے انفارم کیا، طالبان کو انفارم کیا کہ اس چیز کو روکا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، لیکن چابہار پورٹ کو لے کر ہندوستان افغانستان کی ڈیل پکی ہو چکی ہے، اور طالبان نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے لگانے کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا ہے چابہار پورٹ پر، جو سیکیورٹی کو بھی لے کر کافی زیادہ اچھا ہوگا ہندوستان اور افغانستان کو لے کر۔ اور اب ہندوستان افغانستان چابہار پورٹ سے ہو کر دوستو پورے ایشیا اور ایشیا سے لے کے یورپ تک دوستو بائی روڈ بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ٹاپ انڈین ڈپلومیٹس، جس میں کہ جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ بھی شامل ہیں، ہی میٹ متقی آن تھرسڈے ان افغان کیپٹل کابل میں انڈین ڈیلیگیشن اور افغان طالبان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں طالبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ طالبان نے تھینک یو کہا ہے انڈیا کو، انڈین کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور کس پر کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر بہت فلاحی کام کیے گئے، چیریٹی کے بہت کام کیے گئے، پبلک انٹرسٹ کے بہت کام کیے گئے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، تھینک یو بولا ہے۔ تو طالبان تھینک یو بول رہے ہیں انڈیا کو، اور کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کی ہے افغان طالبان کی طرف سے، تھینک یو بولنے کے بعد انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہاسپٹل بنائیں افغانستان میں، آپ سڑکیں بنائیے، آپ انفراسٹرکچر بنائیے، اور آپ آ کر ہمارے لیے اور بھی کام کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کیے۔ تو پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیے، وہ برادر ممالک، وہ اسلامک برادر ممالک، وہ مسلم امہ جو کہا جاتا تھا کبھی کہ پاکستان اور افغانستان تو برادرانہ تعلقات ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، ہوا ہو گئے وہ تعلقات۔ اگر آپ پچھلے کچھ سال اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے خراب تعلقات افغانستان کے پاکستان کے ساتھ پہنچے ہیں، تو اس سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ایران کے ساتھ بھی، لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہر دوسرے مہینے جنگ تک حالات پہنچے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ برادرانہ کنٹری ہیں، اسلامک برادرز کنٹریز ہیں دونوں، افغانستان اور پاکستان، جو کہ جہاد تک مل کر لڑتے رہے ہیں، جنہوں نے یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے وہ جہاد بھی لڑا، اور ملینز آف افغانیز پاکستان میں ایز اے پاکستانی ڈیکیڈز تک رہتے رہے، لیکن پھر رزلٹ کہاں پر پہنچا کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں نکالے، ان کو نکالنا شروع کر دیا، اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کہ جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے سامنے کہنے لگ پڑے کہ ہم تم پہ حملہ کریں گے اور ہم تم پہ پہلے حملہ کریں گے۔